کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان جلباز ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو افراتفری کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اترانا شروع کر دیتا ہے، شو بازیوں میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا ان دو برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ جزاک اللہ بھائی، 2 منٹ 2 گھونٹ بس، ابھی تھوڑا صحیح ہوئی ہے چائے، تھوڑا سا پیتے رہیں گے، آرام لائن پہ رہیے گا آپ لوگ۔ ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے، اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی۔ اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے، دیکھیں شریعت میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ، اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا۔ وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں، تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے۔ تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہے وہ۔ تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو، بس پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا، غیر مقصودہ میں۔ وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، صلح ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو۔ مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا، آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے۔ غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے، تو انسانیت قتل ہوتی ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء
جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے, کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے, تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. دو انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں, اب بنا کے لائے چائے, یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنایا نا, بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نماز کا تو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے. بھائی نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے, یہ خود کیا ہے, مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے, تقوی, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں, تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا, روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں, روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق, پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے, چھوڑو اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی, اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے, نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے, بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سست سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ کے.
کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو, اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں. سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں, ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا, بھائی یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا, وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں, ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں, میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے, اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے. آج پتا چلا کامران مسیح تو, میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں, اچھی بات ہے, یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں, لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی, وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا آدمی ہے, ہمیں کو اس سے وہ نہیں ہے, چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ایئر فورس میں ہے بس اتنا بھی کافی ہے. مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا, میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا, باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا, اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے, وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو, ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر. تو لیکن بعد میں آج مجھے پتا چلا کہ نہیں, میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل, میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں. بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر, یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کے اچھائی اور برائی کو تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. اللہ میاں جو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے, بلکہ ہر شخص کا اینگل کسی کو دیکھنے کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس ایک ہی ترازو ہو لوگوں کو ناپنے کا اور لوگوں کو تولنے کا. میری نظر میں اچھا کوئی اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور. ہر شخص کا اچھے کا ایک کرائیٹیریا دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. میں اکثر ایک بیان میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ابا کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, دوست کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے. ابا اچھا کسے کہتے ہیں؟ جو کما کے لائے, پھر بھلے گٹکا کھائے, بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو, کیا خیال ہے, بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو, لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ پائلٹ ہے, یہ چور ہے. تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں. تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے, میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے, بہنوں کو بھی نہ پوچھے. ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں, ان خواتین کی, وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے دے. ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے, سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے, ماں کی جھولی, بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے. تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا. تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا, کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے, اور کون برا ہے اور کتنا
برا ہے. اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے, لوگوں کو کھلائے پلائے. تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے. اور بٹیر کا آج لائیں آپ سالن, جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا, ہیں شوربے والا ہے نا, اللہ جزائے خیر. تو یہ میری دعوت کر رہے تھے, میں نے کہا ادھر ہی لے آئے یار. تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے, پھر میں نے سارے بولے شوربے والا. گوشت شوربے والا مزے کا لگتا ہے, اس میں جو روٹی ڈبو ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے, ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں, حکیم لوگ, کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو, اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے, لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں, اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئے ہیں کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی, ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. تو آج کل ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بالکل کارب کو آپ تقریباً زیرو کر دیں اور خالی گوشت موش کھایا کریں. کھائیں آپ, ڈاکٹروں کی آپ عمل کریں. ہم تو جو صدیوں سے باپ دادا کھاتے آ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم وہی اچھا لگتا ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے نا بر صغیر کا, وہ شوربے والی چیزیں کھانے کا ہے. انگریزوں میں شوربے والی چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. امریکن کو دیکھ لو, چائنیز کو دیکھ لو, جیپنیز, شوربہ کھاتے ہی نہیں ہے. ان کو کبھی نہاری میں روٹی ڈبو کے کھلاؤ, جو ہضم بھی آسانی سے ہوتا ہے وہ کھانا, باڈی کو لگتا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, پھر مزے کی نیند بھی آتی ہے. اور حکیموں کے بقول بیمار بھی کم ہوتا ہے آدمی. اب ڈاکٹر اس رائے سے اتفاق کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا, لیکن میرا تجربہ بھی ہے. تو اس لیے شوربے والی چیزیں میری رائے ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ لو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. خیر, تو انگریزوں نے جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ, یہ جو چکن, بوائل چکن اور برگر چکن اور یہ سب چیزیں گوروں نے لگایا ہے. آپ گوروں کو شوربے والی چیزیں خود کھلاؤ تو دیکھو وہ اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ سرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈبو دی جاتی تھیں, وہ جو اچھی طرح اس کو پی لیتی پھر اس کو کھایا جاتا تھا. تو زود ہضم بھی ہے, آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے وہ, اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں, باڈی کو لگتا بھی ہے وہ. البتہ گندم کی روٹی کے بجائے آج کل کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے, تو گندم کی روٹی کے بجائے جو یا دوسری ملٹی گرین ٹائپ کی چیزیں وہ والا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو ہمیں تو بھائی وہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمیں شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں. صحیح ہے نا, شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں تو میں تو اس کی تعریف کروں. کتنے اچھے آدمی ہیں بھائی. اور اب کیا یہ اب سارا ہی بتانا شروع کر دوں, لوگ بولیں گے سارے جو ہے نا یہ اسی چکر میں مولوی صاحب کے لوگ ان کو یہ کھلایا کریں. تو اس لیے مزید مثالیں میں نہیں دیتا کہ دمبے کی چربی اور پھر اس میں پراٹھا بنا ہوا ہو صبح ناشتے میں, اور زیادہ ہو جائے گا پھر نا. اچھا خیر, آئل کم ہو شوربے والے, اس میں آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شوربے جو گوشت, آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا, تازہ گائے کا گوشت ہو, آلو ہو اور شوربہ ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں سب سے؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا, لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم, تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے, آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو, اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا, وہ لیکن وہ توحید پرست تھا, وہ مسلمان تھا, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ,
جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے در بدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا, یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب, کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاد نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی, آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا, تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا, جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ, اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو,
اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، انہوں نے اسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے۔ ہاں، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو۔ اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا۔ حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود، جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے۔ میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی۔ آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو۔ ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی۔ دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے، اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے۔ اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں۔ پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے۔ بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی۔ اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ، تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے۔ مچھلیوں کو دیکھ لو آپ، میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں، مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی، کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی، فش آرام سے یوں 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 تیر رہی ہوگی۔ مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں، وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں، پھر ان کو بھی کھاتی ہیں۔ وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے۔ جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے، ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتی۔ اور بھی مخلوق ہے ایسی، کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے۔ فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے، کسی میں کم ڈال دی ہے، کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی، اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے، اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے۔
تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں یا اپنی زبان میں کہتے ہیں؟ ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں، اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے، باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے، بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا پالتا ہے، مجھے چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے، بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے، گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے. لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا، ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے، تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے، ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں. تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں، پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے. سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے آپ اس کی ویڈیو سے جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں، وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں، وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا، تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ، تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں، طوفان، تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ، ڈاکومنٹری نہیں دیکھی، ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے، کئی سال ہو گئے پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ، کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ. چھڑاتا رہوں گا میں، چڑھاتا رہوں گا جیسے وہ، اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا، کہنے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے، بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس میں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں شرمندہ ہوں، لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں، پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے، 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو؟ 6 بہن، تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے، آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں، اس کی کتابیں پڑھیں، اس کے بارے میں گوگل پہ سرچ کریں، کیونکہ چھکڑ ہیں، برفانی طوفان آتے ہیں، اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے، دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے، چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے، تنادن پیدا ہوتے ہیں، ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ، اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی، باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے، اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں، میں نے ایک فش پالی ہے، وہ ہے کون سی فش ہے، گولڈن فش، موٹی سی 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں، 10,000 انڈے اور 20 50 ہزار انڈے، پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے
وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000, کیا اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب, تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب, صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے, 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی, سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ سب مر جاتی, تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی, بولا کھاؤ, جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے, پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو, تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو. قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے, 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا, چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, صبح و شام دیکھتے ہو, تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, اندازہ, ایڈجسٹمنٹ, یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں, مینجمنٹ ہے اس میں, ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں, ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے, لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے, یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں بن سکتے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے, تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو, ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی, ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی, کہتے نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ ان کے نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی, ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے, کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان, توحید, عقیدہ توحید, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے, اس کو ہلکا نہ لیا کرو, کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو, اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ابے یار کیا ہوا ہے, کلمہ نہیں ہے, ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے, ہلکی بات ہے یہ, کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے, کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں, جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا, ایمان کو, اس پہ سودے بازی مت کرنا, اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, مر جاؤ کٹ جاؤ, نہیں بھائی ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں, اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر ادھر ادھر, وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو, ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا, جیسے میں نے بتایا کہ
اس طرح سے اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی, اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. آپ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا, 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو, مرغی کھانے کے لیے ہے نا, انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں, مرغیاں برابر ہیں, مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا ہمارے مالی نے تصویر بھیجی, ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ, اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے, مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو. یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے, باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو, مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے. کل ایک جنازہ تھا, بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں, خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہیں. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں, مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, اس نے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی. لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی, کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو, نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر,
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو، جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2، اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتی، تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے، وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے، ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا، یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو، جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد، ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے، مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے، نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی، ڈرا کے نہ چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے، استغفر اللہ کمبخت نہیں کہنا چاہیے، اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس. اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ بھئی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا، وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ، تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے، یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے، یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ، تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا، کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے، بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1، اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2، بنانے والا بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3، صرف طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس نالج ہے، علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے، کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے، کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں، یار بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا، یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائیں. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا، یہ بھوکے مریں گے، یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے، اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا، یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے، یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو، ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم، 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا، یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے، ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا، تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں، بچڑا تھا بھاگ گیا تھا. ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے. بھاگ گیا، وہ بھاگا وہ غائب، مل ہی نہیں رہا، کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا، پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی. وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے، اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا. ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے، اتنی خوراک ہے اس کی، اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کاٹ کے کھائیں گے نہیں، تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں، زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے.
پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان بحری جہازوں میں. اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی, تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے, ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جائے کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے. وہ چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا, لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی, یہ کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت
رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے، اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ابا کی ماننا، ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو، آپ ابا نہیں ہو میرے، تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں، آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں، کیونکہ یار میں نے اس کو جنا، اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے، دولت بھی اس کو میں نے دی، میرا ہی انکار کر دیا. مودی نے کہا ہے نا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. وہ سچا ہے، یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے، اوریجنل ہے وہ، اس پہ لوگوں نے میم بنائی ہے. مودی نے کہا نا کہ ہم ہی پہ حملہ کر دیا، اس پہ زبردست میم بنی ہے. ایک نے کہا میں دکان میں دوا خریدنے کے لیے گیا، میں نے جب دوا خریدی مجھے سے پیسے مانگ لیے اس نے. ابے تو تم ہی سے ہی مانگیں گے پیسے، خریدی بھی تو تم نے. میں اس گھر میں جو ہے وہ ایسے بہت ساری چیزیں چپکا دی اس کے ساتھ. میں اس گھر میں جھاڑو لے کے گیا، مجھے کو صفائی کرنے کا کہہ دیا اس نے. اتنی تو مودی صاحب آپ نے بھی تو حملہ کیا تھا، تو اب آپ ہی پہ حملہ، تو کسی اور جاپان پہ حملہ کریں گے ہم؟ حملہ آپ کر رہے ہو تو اب جواب میں آپ ہی پہ حملہ کریں گے ہم. یہ تھوڑی کیا حملہ آپ نے کیا ہم چائنا پہ حملہ کر دیں. تو مزہ آیا یار، بہرحال مزہ بہت آیا، خاندانی کام ہو گیا. خیر پاکستانیوں نے بھی تو بہت دنوں بعد کوئی خوشی دیکھی ہے نا. ہر وقت الٹی خبریں سن کے یہ ہے ایسے ڈپریشن میں جا رہے تھے، ایک کام خاندانی ہوا، مزہ آ گیا یار. خیر تو اس لیے میرے بھائی، تو جب اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے بیوقوف بنانے کے بھئی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں. اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے، بے حیائی چھڑوا دیتی ہے. جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ایک فرض پورا کر رہے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے. کیونکہ نماز ایسا اللہ سے ریلیشن مضبوط کراتی ہے کہ پھر انسان کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے. اور جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا، انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا ہی نہیں. جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیوں تکبر سے پیش آئے گا لوگوں کے ساتھ؟ وہ کیوں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا؟ جو آدمی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا سکتا ہے، زمین پر سر رکھ کے کہے گا سب سے اعلیٰ میرا رب ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں سمجھے گا بھائی وہ؟ اس لیے ہم نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف لوگوں میں ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کس میں ہوتا ہے؟ انتہائی درجے کے بے وقوف اور انتہائی درجے کے احمق. کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے، بے وقوف آدمی اوقات بھولتا ہے ہمیشہ اپنی. عقل مند کو پتہ ہے یار ہماری کیا اوقات ہے، اگر دولت ہے ہمارے پاس چھننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیبیا کے صدر کو دیکھو، ارب پتی آدمی تھا، جب حالات چینج ہوئے کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا اس سے، شہزادوں کو. تو ایسے حالات چینج ہوتے ہیں انسان کے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دولت مند دیکھے، دولت گئی روڈ پہ آ گئے بےچارے، وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو عقل مند آدمی کو پتا ہے بھائی چھننے میں ٹائم نہیں لگتا، یہ صحت ہے، بیمار ہونے میں ٹائم، ایسی ایسی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں، آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. تو جب ہر وقت خطرات اتنے منڈلا رہے ہیں تو پھر اترانا، دولت پہ فخر کرنا، صحت پہ فخر کرنا، شادیوں پہ فخر کرنا، یہ سب بچکانا باتیں. یہ تو میں آپ کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے 19 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو لیکن کوئی چیز فخر کرنے کے قابل نہیں ہے بھائی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہو اور ماتحتوں کے سامنے بڑی شو مار رہا ہو، اور یہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. بڑا آفیسر آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی، یہ خود یس سر جی سر جی سر. ان کی مثال کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ خود کیا شروع کر دیتا ہے؟ یس سر جی سر، یس سر جی سر. اب بڑے آفیسر کے سامنے یہ پھوپھا نہیں ظاہر کرتا ہے، یہ تمہاری ایسی کی تیسی، وہ بھائی وہ بڑے آ گئے، وہ اب ہمارے باپ ہیں. وہ کون ہے؟ اب ان کی طرف توجہ کرو. تو فرمایا کہ ایمان والے کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ بھائی سپیریئر کون ہے؟ اللہ.
تو کسی کے سامنے دھونس جمانے سے پہلے، تکبر کرنے سے پہلے دیکھتا ہے بھائی میں جو کچھ ہوں کس کی وجہ سے ہوں، اللہ. تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ بھیک میں دیا ہوا ہے، میں اتراؤں گا، تکبر کروں گا، دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا، تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے، وہ یہ نعمت چھین سکتا ہے مجھ سے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے نماز. اور نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے، مضبوط. تو یہ ریلیشن قائم ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا. میرے اکثر بیانات نظریات کی اصلاح پہ ہوتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر کرنے پر ہوتے ہیں. تو کانسیپٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے، نظریہ درست ہو جانا کافی نہیں ہے. مسائل جب حل ہوں گے جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا، اور وہ کثرت سے نماز اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے بغیر وہ ممکن ہے نہیں. تو اس لیے کچھ عملی زندگی پر بھی آنا چاہیے. نماز کو مضبوطی سے قائم کریں. اور دیکھو جو کام مشکل لگے نا وہ زیادہ کرنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا. مشکل کام زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر بی بی سی میں ایک ٹوٹکا آیا ہوا تھا گہری نیند کا. گرمیوں کے دنوں میں گہری نیند کا ایک ٹوٹکا تھا، بی بی سی کی نیوز میں نے خود پڑھا. اب پتہ نہیں وہ ٹوٹکا صحیح ہے لیکن اس کی لاجک بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر گرمی بہت لگ رہی ہے اور اے سی ویسی نہیں ہے اور آپ سونا چاہتے ہو، گرمی بہت لگ رہی ہے، تو گرم پانی میں پاؤں ڈال دو. پہلے ہی گرمی ہو رہی ہے اور پاؤں کہاں ڈلوائے جا رہے ہیں، گرم پانی میں. گرم پانی میں تھوڑی دیر پاؤں ڈال کے آپ لیٹو، سو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کمرے کا ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹھنڈا لگنے لگے گا. رہنے دو، کیونکہ آپ اس سے زیادہ گرمی ہو گئی نا، صحیح ہے نا، اس سے زیادہ گرمی ہو گئی، لہذا کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو کیا لگے گا، نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک اصول ہے. بڑی ٹینشن اٹھا لو گے تو چھوٹی ٹینشن کیا لگے گی. تبھی میں کہتا ہوں 2-3 شادیاں جو کرتے ہیں نا یہ ٹینشنیں ان کو مذاق لگتی ہیں، کیا مذاق کر رہی ہے، کوئی اور بات. اللہ بچائے ہم کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ٹینشن سے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، کہتے یہ کیا ہے، یہ کوئی جھگڑا ہے. میرے پاس لوگ فیملی کے جھگڑے لے کے آتے ہیں، میرا بیوی سے یہ پھڈا ہو گیا، اس کو پھڈا کہہ رہے ہیں یار، یہ تو ہمارے یہاں روز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یہ تو پھڈوں کے ساشے ہیں، اس کو پھڈا تھوڑی کہتے ہیں. پھڈا تو وہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں توڑو، سالے تمہارے منہ توڑ دیں اور تم سالوں کا منہ توڑ دو، بتی سی باہر نکال دی. اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو تم لے کر آئے ہو نا میری بیوی نے یوں، یہ کیا ہے بچوں والے پھڈے لے کر آیا وہ. تو خیر، تو اللہ بچائے بھائی ہر طرح کے پھڈوں سے. ایسا نہ کوئی سالے والے سے منہ توڑوا کے بیٹھ جائیں یا آپ کسی سالے کا منہ توڑ دیں. اللہ ہم سب کے منہوں کو بچا کے رکھے. تو بڑی ٹینشن جب انسان اٹھا لیتا ہے تو چھوٹی ٹینشن اس کو بولو ہلکی لگتی ہے. تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نا، زیادہ پڑھ لو. روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے، لگاتار کئی روزے رکھ لو. پیر جمعرات کا روزہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کئی روزے دبا کے رکھ لو اکٹھے، تو پیر جمعرات کو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آسان بنانے کے لیے اس کو چھوڑ دو. نہ چھوڑ دیا تو اور مشکل ہو جائے گا وہ. اب دیکھو ڈاکٹر آج کل کہہ رہے ہیں نا کم کھاؤ، ویٹ کو کم کرو. تو اکثر ڈاکٹر موٹیویشن کے لیے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے آپ کم کھائیں، تھوڑے دنوں تک ٹینشن ہوگی، اس کے بعد بھوک لگنا ہی بند ہو جائے گی. بھوک لگنا کیا ہو جائے گی، بند. اور اگر آپ نے بھوک کا علاج یہ کیا کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے، آج 3 پراٹھے پھوڑ دو، اگلے وقت میں ڈبل بھوک لگے گی، 6 پراٹھوں کی لگے گی بھوک. کھا کے پورے جو ہے وہ گھی کا کنستر بن جاؤ گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ. تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں. ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے. ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل، میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں. وہ اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. تو جب پیٹ ہی جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا بڑھ کے. میدا کیا ہو جائے گا، کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھینچتا ہے آہستہ آہستہ، وہ بھی کیا کرے گا، وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے پہلے بہت ڈبل بھوک تھی تو وہ کم ہو جائے گی، تو 1-2 پراٹھے میں پیٹ بھرتا تھا، آدھے پراٹھے میں بھر جائے گا اس کا پیٹ. لیکن اگر وہ ہوس کا مریض ہے، اس کو اپنا عادت 2 پراٹھوں کا پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو شروع میں تو اس کو تکلیف ہوگی 2 کھاتے ہوئے، اس کے بعد پھر 2 نہ کھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی اس کو، کیونکہ پیٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آپ بھوک کا علاج زیادہ کھا کے کرتے تو پیٹ کا سائز اسی حساب سے بڑھتا رہتا ہے ہمارے. پھر ایک وقت آتا ہے پیٹ اور دیگ میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. تو جب نماز پڑھنا مشکل لگے میرے بھائی تو زیادہ پڑھنا شروع کر دو. مشکل کام کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا جائے. میں نے اب تک الحمدللہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بنایا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں، میں اے سی سے باہر سو رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. کل رات بھی میں اے سی کے باہر سویا ہوں، بچے اے سی میں سوئے ہیں.
کیوں بھائی میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں یار؟ پسینہ نکلے تھوڑا سا، رنگ 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 پنکھے کی آواز آئے، ایسے نازک مزاج ہو جاتے ہیں پنکھے کی آواز سے ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی، کیا فائدہ ایسے چھوئی ہوئی بننے کا میرے بھائی؟ اور یہ جو پسینہ نکلے گا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوتا ہے اس سے پسینہ نکلنے سے، کوئی بات نہیں، کبھی اے سی میں سو جاؤ، کبھی اے سی کے باہر سو جاؤ، ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی، بس ایک آخری بات کر کے، کسی کو بالکل دل نہ لگتا ہو نا نماز میں، ہمت کر کے 50 رکعت نفل ایک ٹائم پہ پڑھ لے، وہ آپ دیکھو اگلے ٹائم پہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کو لکھ کے دے دوں، اگلے ٹائم پہ نماز میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمت کر کے ایک دفعہ میں 50 رکعت پڑھ لے، خشوع و خضوع کے ساتھ، ایسے اقل طریقے سے نہیں پڑھے ڈیشن ڈیشن کر کے، تمیز سے 50 رکعت ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لے، تو اگلے ٹائم پہ نماز بہت ہلکی لگنے لگے گی اس کو۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کرے، اس کے بغیر گزارا ہے نہیں، دنیا میں بھی سکون ملے گا بھائی، آخرت میں بھی ملے گا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی انسان کا رزق اس کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا تو نہیں پتہ، اس معنی کی ایک حدیث ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، تو جتنا رزق اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا۔ اور پوچھا انسان کا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، نہ اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے کم، بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے، شاہ سے آئے ہیں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کون سے شاہ سے آئے ہیں، جٹ شاہ، بٹ شاہ سے آئے ہوئے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مصافحہ بڑی تجویز سے لکھا ہوا ہے۔ داؤد منیر صاحب کہاں ہیں، آ جائیں۔ مفتی صاحب میں آپ کے بیان میں ہر اتوار آتا ہوں، میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہوگا، وہ بہت ناراض ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے طنز کیا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ہوتا ہوگا، تنزیہ کہا ہے انہوں نے آپ کی اہلیہ نے، ان کو بھی لے آیا کرو، خواتین کا بھی بیان ہوتا ہے نا، عمرے کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ؟ ماشاءاللہ۔ یہ بٹشا کدھر ہے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، چلو اللہ خوش رکھے، السلام علیکم، خوش رکھے آپ کو، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، بہت نیک آدمی ہے بھائی، کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے، میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس پہ فخر کریں گے لوگ، یعنی بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ والدین سے چھپ کر کیا، اچھا نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکی نے میرے ایک قریبی دوست کو کال پر وکیل بنایا اور وہ نکاح کے وقت موجود تھا، میرے ساتھ ایک اور دوست گواہ کے طور پر موجود تھا، نکاح ایک حافظ قرآن اور سمجھدار شخص نے پڑھایا جو میرا کزن ہے اور نکاح کے مسائل سے واقف ہے، نکاح کے تمام ارکان یعنی ایجاب و قبول، وکیل، دو گواہ اور نکاح خواہ موجود تھے اور سب کو معلوم تھا کہ نکاح ہو رہا ہے، کیا اس طریقے سے میرا نکاح ہو گیا؟ لڑکی کا نکاح غیر کفو میں، جو اس کے جوڑ کا نہ ہو، تو اس میں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جو جوڑ کا نہ ہو، اگر جوڑ کا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے نکاح، اگرچہ معیوب حرکت ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں بغیر ولی کے بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، حالانکہ اس میں ولی کا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ راضی ہیں یا نہیں ہے، تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا، کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ اس کے جوڑ کے ہیں، اس کے پیرالل ہیں، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، قومی نسب کے اعتبار سے اس کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا، اگر اس کے جوڑ کے نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے بہرحال ایک بری حرکت، کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے، بہت سے ائمہ تو اس کے قائل ہیں کہ ہوگا ہی نہیں نکاح، احناف قائل ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ کوئی ثواب کا کام ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ یہ کام جب کرنا چاہیے جب باپ ظالم ہو، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو، بعض علاقوں میں دستور ہے بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اپنی عزت کی خاطر، اور بعض میں ہے کہ شادی نہیں کر رہے ہوتے ان کی، صرف اپنے خاندانی رسوم اور ناک کو باقی رکھنے کے لیے، جہاں ایسا ظلم ہوگا وہاں تو اس کی پرمیشن دی جائے گی، نارملی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور اس کا لڑکیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے، لڑکے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں بھاگ جاؤ ہم یہ اور وہ، بعد میں لڑکا نہیں رکھتا بھائی، اس کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ جب ارینج میرج ہوتی ہے تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لڑکیوں کو کبھی ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جلدی
کما کر. میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے. میں خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یار, اچھا بہرحال, لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی, دونوں کام کریں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے, یہ کیا ہے اللہ کی پناہ. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں, ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے, اللہ بچائے. یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ. باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو کما بھی رہے ہیں, شادی بھی کر رہے ہیں, بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے, بیوی بھی پڑھ رہی ہے, پریگننسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی. ہمارے یہاں پریگننسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ. تو اس خول سے باہر آؤ, تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ. تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو, پڑھائی بھی کرو. بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے, اور کیا کرو گے تم؟ یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا, یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے, یا گولے گنڈے بیچو گے. اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ اٹکے رہو گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس سے نکلو گے ہی نہیں. تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو, بزنس بھی اچھا کر سکو گے. تو اس لیے پڑھو بھی اور سر مارو, کماؤ بھی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی, شادی بھی کرو, سارے کام ساتھ کرو, ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ. اب آپ ہمیں دیکھو یار, ہماری شادیاں بھی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری, امامت بھی کر رہے ہیں. تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو نہیں کرنا ہوتا نا, جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے. سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے. کیا خیال ہے آپ؟ اپنی صحت کا بھی خیال, کام, گھر میں ٹائم بھی ہے, سب کام ایک ساتھ. اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے, اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائڈ کر دو, ایک دن یہ کام, دوسرے دن وہ کام, تیسرے دن یہ کام. اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں, جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں, کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے, ٹائپنگ کر کے. جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے, جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا, پھر سیاہی میں قلم ڈبویا, دوسرا لفظ لکھا, پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا. اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور بڑی تحقیقی کتابیں. تو آدمی پوستی نہ ہو, بس سس نہ ہو, وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شادی بھی ہو سکتی ہے, پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, کمائی بھی ہو سکتی ہے. اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب دارالکفر کا فرق بیان کر دیجئے. دارالاسلام اور دارالکفر میں فرق کیا ہے؟ دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو کس حد تک اپنی حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ان کی حکومت کسی مسلمان ملک پہ ہی حملہ کر دے تو؟ آپ کسی بھی دار میں رہتے ہو, چاہے دارالاسلام ہو یا دارالکفر ہو, وہاں حکومت کے قوانین کو فالو کرنا لازم ہے, جب تک کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہ دیں. اور آج کل کے جو دارالکفر ہوتے ہیں نا جتنے بھی, وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کل کی حکومتیں سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ زمانے میں آسانی ہے. اب امریکہ میں آپ رہتے ہو, وہ آپ کو نماز سے روکیں, آپ کو کہیں زبردستی آپ شراب پیو, تو پھر آپ کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے انتظامی قوانین ہیں, لاز ہیں, ان کو آپ کو وہاں فالو کرنا پڑے گا. البتہ جہاں اسلام نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اسلام کے آرڈر پہ چلیں گے, لیکن وہ اس آرڈر سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. تو آپ دارالاسلام میں رہیں یا دارالکفر میں رہیں, جو حکومتی قوانین ہیں ان کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا. السلام علیکم. میرے دوست ہیں وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا لیکن 4 سال ہو گئے ہیں, وہ ڈرامہ چل نہیں رہا. تو آپ اس کلپ کے ذریعے چلوانا چاہتے ہیں کیا؟ اب ہر جاننے والے والا ان کو کہتا ہے کہ تو نے حرام کام کیا اس لیے وہ نہیں چل رہا, برائے مہربانی دعا فرما دے کہ چلتا رہے. مجھے کیا پتا اس ڈرامے میں کیا ہے بھائی. 99.9% تو ڈراموں میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو بتا دیا کوئی اور کام کرو. مفتی صاحب ہمارے علاقے میں ایک ڈکیت کو پکڑ کر جلا دیا گیا, آپ کی نظر میں عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ سے وہی جلا سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. البتہ مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ڈکیت کو کیسے, کوئی چھری بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, کوئی بندوق بھی نہیں ہوتی جس سے وہ مار دیں, تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے. تو اب کوئی آپشن نہیں رہا لوگوں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں,
لیکن لوگ کہتے ہیں, لوگوں سے جب پوچھا جائے, لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں, ہم چھوڑ دیں, کیا چھوڑ دیں ہم؟ تو اس لیے پھر لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو جا کے لوگوں کے مسئلے لوگوں سے پوچھیں, میں کیوں, مجھے پھنسوا رہے ہو کیا؟ میں اگر بول دوں گا کہ جائز ہے تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے, آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ آگ میں جلاؤ. اگر میں بول دوں گا کہ نہیں کرو یہ کام تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, کل خدا نخواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا. تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے, یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے. تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کی بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے. کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو, اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے, جوان لڑکے کو, 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے. لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں, کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو ڈاکو کہہ دیا تو پبلک آ کے اس بےگناہ کو بھی مار دیتی ہے. یہ ہوا ہے ایسا, ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے, اپنی دشمنی نکالنی تھی اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے, موبائل چھین رہا تھا, لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا, بعد میں پتا چلا ڈاکو نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھئی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے, اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے, ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے. بس ظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں. 1-2 خواتین اس پر عمل کریں گی, میجورٹی عمل نہیں کرے گی, اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے, اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے, کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے. تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے. آنے میں بھی فتنہ ہے, نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے, بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں, آتی تراویح میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں, اتنی بھی کافی ہے. ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے. 5 نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جن مسجدوں میں اجازت ہے نا, وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں, بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے. کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے. تو اس لیے جمعے کی نماز, عید کی نماز, اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں, یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراویح کا, تو اس بہانے وہ تراویح پڑھ لیتی ہے. قرآن میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں. اس آیت کی روشنی میں تم لوگ امام ائمہ اربعہ کی طرف پھیرتے ہو, ہم اللہ رسول کی طرف اختلاف کو پھیرتے ہیں. یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو اللہ رسول کی, واولی الامر منکم, آگے الفاظ میں بھی اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے آپ امام ابو حنیفہ کی طرف یا امام شافعی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہو. یہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے. تو قرآن کی ایک آیت مراد ہے, یہ ساری آیتیں مراد ہیں, پورا قرآن مراد ہے؟ بولو نا. طرح ایک حدیث مراد ہے, یہ ساری حدیثیں مراد ہیں؟ پھر اس میں صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق بھی کیا جائے گا, یا ضعیف اور حدیث کا صحیح کا فرق کیے بغیر لوٹایا جائے گا؟ تو تمام پورا قرآن اور ساری صحیح احادیث کا علم, اس کو علم کامل کہتے ہیں. تو جس آدمی کے پاس یہ کامل علم ہی نہیں ہے, پورے قرآن کا علم نہیں ہے, ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے, تو وہ کیسے پورے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے؟ تو یہ خطاب ہے ہی علماء کو جن کا علم, جو علم رسوخ میں کامل ہے. یہ رکشے چلانے والے اور ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نہ پورے قرآن کا پتہ نہ ساری حدیثوں کا پتہ. یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو علم میں کامل ہیں, جن کو مجتہد کہا جاتا ہے کہ جب مسئلہ نکالنا ہو پہلے قرآن و سنت سے نکالو, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنی رسومات اور جاہلانہ رسومات اور خاندانی رسومات کو دیکھنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو. تو ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے, اور جب ان کا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سے مسائل میں دلائل چونکہ دونوں طرف تھے لہذا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا. اب ان کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف تھوڑی لوٹایا جائے گا, وہ اختلاف باقی رہے گا. کچھ باتیں کہنے میں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں,
دیکھنے میں, لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن, وہ صرف ایک لفاظی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو کہاں لوٹا دیا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا. جہاں دلائل بالکل واضح تھے تو وہاں اتفاق ہو گیا, جہاں دلائل دونوں طرف سے وہاں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کو دوبارہ لوٹائیں گے تو اختلاف ختم تھوڑی ہوگا, کیونکہ ایک دفعہ لوٹا چکے ہیں, پھر بھی اختلاف باقی ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قول پہ عمل کر لیا جائے, دوسرے کو برا بلا نہ کہا جائے. میں اس میں آپ کو اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں, پھر آپ کو یہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جماعت المسلمین والوں نے ہماری ایک دفعہ دعوت کی تھی, یہ بات ہوگی 2008 کی, اور انہوں نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ اے ایمان والو, اللہ رسول کو فالو کرو, جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ, ابو حنیفہ کی طرف مت لوٹاؤ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, جب قرآن و سنت کی طرف ہم نے لوٹایا اور اختلاف ہمارا ختم ہو گیا, پھر تو مسئلہ نہیں ہے, پھر تو سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف رہا, پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا لوٹاتے رہیں گے بار بار؟ تو وہ مجھے کہنے لگے جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے نا تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں, ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کہا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. اختلاف تو جب باقی ہوتا ہے جب ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ گے. حدیث یہ کہہ رہی ہے, ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں, قرآن یہ کہہ رہے ہیں, امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں. جب اللہ رسول کی طرف لوٹا دو گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. میں نے کہا اچھا چلو, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے, میرا یہ دعویٰ ہے. ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے. جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا, کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا, اختلاف ختم ہو جائے گا, کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کو برا نہ کہو, اور آپ کہتے ہیں اس کو لوٹاتے رہو اور امت میں آگ لگاتے رہو بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جب اللہ رسول کی طرف ہم لوٹائیں اور اختلاف باقی رہے. میں نے کہا چلو میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا, آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی بعض دفعہ رہے گا بھی, اور پھر اس اختلاف میں دونوں رائے ٹھیک بھی ہوں گی, اور کسی ایک بھی رائے کو فالو کرو گے تو آپ برحق بھی ہوگے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کو ہم اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ نہیں آئی نا. میں نے کہا وہ جماعت المسلمین والے تھے, اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں ان کی, پروفیسر بھی تھے یونیورسٹی کے. وہ کہنے لگے, دوبارہ سوال لوٹا دیتا ہوں, کہنے لگے بھائی قرآن کہہ رہا ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. میرا کہنا یہ تھا ابو حنیفہ نے اللہ رسول ہی کی طرف لوٹایا میرے بھائی, امام شافعی نے بھی جب لوٹایا اللہ رسول کی طرف تو کچھ مسائل میں اتفاق ہو گیا, کچھ مسائل میں پھر بھی اختلاف باقی رہا. تو جب اختلاف باقی رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ایک رائے کو فالو کریں گے, دوسرے کو ٹھیک سمجھیں گے. اجتہادی اختلاف کہلائے گا وہ. یہ تھوڑی کہ پھر دوبارہ لوٹاتے ہی رہے بیٹھ کے قیامت تک. ایک دفعہ لوٹا دیا ان لوگوں نے, فارغ ہو گئے وہ لوٹا کے. اب آپ رکشے والے کو بھی بولو کہ تو بھی لوٹا, ٹماٹر والا بھی لوٹا ہے. یہ اہل حدیث تو سب کو مجتہد بنا رہے ہیں, ہر آدمی ان کا فنٹر ہے, تبھی ان کے اور جتنے لوگ لوٹا رہے ہیں ہر ایک کی الگ رائے ہے. میں بار بار کہتا ہوں ٹیلی ویژن میں 4 اہل حدیث کبھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ چاروں اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے اور چاروں کی رائے دوسرے سے مختلف ہوگی سوائے چند مسائل کے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو جائے گا, جیسے کہ 4 اماموں کا بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سو میں پھر بھی اختلاف باقی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں باقی رہے گا. میں نے کہا میرا یہ آپ سے کیا ہو گیا اختلاف, اس اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ہے, حدیث بنو قریظہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام چلے, عصر راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ عصر ہمیں قضا کرنی چاہیے یا ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس اختلاف کو صحابہ نے کہاں لوٹایا؟ بولو, نبی کی طرف لوٹایا. قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے, یعنی ان کی رائے کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ نے جو کہا تھا, فرمایا تھا کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے. آپ کے علم میں یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی, تو نماز قضا کرنا نہیں. لہذا یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو جا کے, یہاں راستے میں نہ پڑھو, یہ تعویل ہے, اس کی تعویل کی جائے گی. اس میں ایک شرط ہے, وہ شرط یہ کہ بشرطے کے ٹائم پر اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. اگرچہ یہ شرط حدیث میں صراحتاً نہیں ہے, لیکن دوسرے دلائل کو سامنے رکھ کر حدیث کی یہ تعویل کی جائے گی. دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ بھائی نبی کا آرڈر جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے, اس میں یہ کہ عصر اپنے مقام تک
پہنچے بغیر تم نے نہیں پڑھنی. اور جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا اسی نے ہمیں نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. دلائل دونوں طرف ہیں یا نہیں ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حدیث میں تعویل کی ان کو صحابہ کی اس جماعت نے کہا تم تو نبی کی باتوں کو اگرچہ مگرچہ کر کے گھما دیتے ہو معاذ اللہ. نبی نے تو صاف طور پہ کہا کہ عصر کی نماز یہاں نہ پڑھو اور تم کہہ رہے ہو یہ اصل میں ایک شرط لگی ہوئی ہے اس میں جو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ شرط ہے. تم تو اصحاب رائے ہو, اپنی عقل سے حدیث کو. بھائی عقل استعمال تو کر رہے ہیں لیکن وہ عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی ایک جزوی واقعہ ہے. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ عصر کی نماز جیسے پورے سال فرض ہے آج بھی فرض ہے, اس کو جیسے پورے سال قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے آج بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے رائے کا استعمال ہو رہا ہے. یہ لوگ نا احناف کو بولتے ہیں اصحاب رائے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. بھائی کھوپڑی قرآن و سنت کو سمجھنے کے ڈیپ میں جانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں بھائی نبی کا جو ظاہری حکم ہے اسی کو لیں گے. تو بتاؤ جب انہوں نے اللہ رسول کی طرف لوٹایا تو اختلاف ختم ہو گیا یا باقی رہا؟ باقی رہا اختلاف, کیونکہ دلائل دونوں طرف تھے. تو ایک فریق نے نماز پڑھ لی, دوسرے نے نماز قضا کر دی. اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. اور یہ نماز کی کسی ایک کیفیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یا رکعتوں کا کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے کہ 3 پڑھنی ہے. یہ سرے سے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, اس سے بڑا اختلاف کوئی ہو نہیں سکتا. اور نماز بھی وہ جو عصر کی جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے. اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم نماز, اور اس کے بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹایا گیا وہ اختلاف حل نہیں ہوا. پھر جب یہ جماعت نبی کی خدمت میں گئی ہے نبی نے دونوں میں سے کسی ایک فریق پر ملامت نہیں کی اور یہ بتا دیا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف رہا جائے گا تو امت کو چھریاں چھوڑ کے آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے سے مناظرہ کرے کہ ہمارا اختلاف ہو گیا دوبارہ لوٹاؤ, وہ تو لوٹاتے ہی رہتے اب تک بیٹھ کے. وہ ان کی نسلیں یہی کام کر رہی ہوتی ہیں. بھائی ایک دفعہ لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی, اس پر عمل کرو, جو عمل کرے ٹھیک ہے, جو جس کی دوسری طرف رائے وہ اس پر عمل کر لے. دونوں فریق کیا ہیں؟ جنتی. تو امام حنیفہ امام شافعی نے یہی کام کیا ہے. یہ ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے کہ تم اللہ رسول کی طرف فقہی احکام کو لوٹاؤ. فقہی احکام میں تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے, دونوں طرف کے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں, حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا, پھر یہ حدیث متواتر ہے خبر واحد ہے متواتر کے خلاف تو نہیں جا رہی. یہ تو پورا ایک اصول فقہ ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اس ڈیپ میں جا کے مجتہدین نے, جو ائمہ مجتہدین ہیں, انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جن میں دلائل دونوں طرف نہیں تھے ایک ہی طرف تھے, اس میں ان سب کا اتفاق ہو گیا. جس میں دلائل دونوں طرف تھے تو ایک نے ایک رائے قائم کی دوسرے نے دوسری رائے قائم کی. اب ہم امت کو کہتے ہیں بھائی چاروں ائمہ برحق ہیں, انہوں نے قرآن و سنت کی طرف لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی ہے, اس رائے کو 100% غلط کہنا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی رائے ایسی تھی جو 100% غلط تھی تو اس کو ان کے شاگردوں نے خود ہی غلط کہہ دیا ہے, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی حدیث ہی نہیں پہنچی امام حنیفہ تک اس لیے انہوں نے ایک رائے قائم کر لی, تو اس کو تو حنفیوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اس رائے کو. تو اب جب لوٹا کے اختلاف باقی رہا ہے تو اب پھر یہی کہنا دوبارہ لوٹاؤ تو امت کا اس کے علاوہ کوئی کام رہے گا نہیں. تو اس لیے یہ چاروں ائمہ مجتہدین اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں. انہوں نے اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا, تورات اور انجیل کی طرف نہیں لوٹایا. اور اسی کو فقہ مدون ہوا, اسی کو کتابوں میں لکھا گیا, اسی میں بتا دیا گیا یہ مفتبی قول ہے, یہ مرجو قول ہے, یہ راجح قول ہے. اب آپ اسی کی پیروی کریں, اب کوئی اور کام کریں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کام امت کر کے فارغ ہو چکی ہے, اب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس تکلف کا شوق ہے تو کرے, وہ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے نہیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے نہیں, کیونکہ عوام کی نظر میں ایک امام ابو حنیفہ کا لوٹانا ہے اور ایک آج کے کسی مجتہد کا قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے. امام ابو حنیفہ نے لوٹا کے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے درست ہونے کا امکان زیادہ ہے. آج کا 15ویں صدی کا کوئی مولوی اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹا کے نتیجہ نکالتا ہے اس کے درست ہونے کا امکان کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ آپ خود تو لوٹا سکتے نہیں, آپ کے پاس تو پورے قرآن اور ساری حدیثوں کا علم ہے نہیں. آپ نے کسی مولوی ہی کو فالو کرنا ہے, تو کسی اہل کو فالو کرو گے نا تو غلطی ہوگی تو بھی ثواب ملے گا, اور نا اہل کو فالو کرو گے تو غلطی نہیں بھی ہوگی تو بھی گناہ ملے گا. آپ کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے جو اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو, علاج کرتے ہو, غلط ٹیکا لگا دے گا نا تو بھی لوگ آپ کو ملامت نہیں کریں گے. آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری کر لی ہے. آپ کو کیا پتا صحیح اور غلط ٹیکا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے قصائی سے ہی آپریشن کروایا, صحیح آپریشن بھی ہو گیا, پھر بھی لوگ جوتے ماریں گے آپ کو کہ یار ایک آدمی اہل تھا نہیں اور تم نے اس سے. تو آج کل یہ جتنے مجتہدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہمیں تمام احادیث اور پورے قرآن کا علم ہے, لہذا مجتہد ہیں, ہم تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں,
ان کو علم ہوتا نہیں ہے, ان کو صرف اپنے مطلب کی حدیث اور اپنے مطلب کی آیت معلوم ہوتی ہے, دوسرے فقہ کی یا دوسرے کی جو دلیل ہے اس سے یا تو وہ دیکھتے نہیں ہیں یا ان کو ان کی مینٹل لیول اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ان کو وہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ جو آدمی جاہل ہوگا نا وہ اپنی رائے پر اڑے گا بھی اور اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے گا بھی. جس کے پاس کامل مضبوط علم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے اور لچک رکھتا ہے وہ اپنی رائے میں. تبھی ائمہ مجتہدین کو جو فالو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بھائی ہم ایک کی رائے کو فالو کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہوگی, لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے دوسرے کی رائے ٹھیک ہو, کیونکہ دلائل بہرحال دونوں طرف ہے. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھ لو, ہماری رائے تو قرآن و سنت ہے, باقی تو تورات اور انجیل پڑھ کے فتوے دے رہے ہیں, ان کو قرآن و سنت کا کیا پتا. اور جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ 3 طلاقوں میں بتا دو, قرآن میں کہاں لکھا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اللہ رسول کی طرف ہی لوٹا دو نا, وہ بھی نہیں لوٹا رہے ہوتے. وہ بھی صرف اپنے 8-10 مسائل ہیں جن میں ظاہری حدیث ان کے ساتھ ہے, ظاہر. جیسے میں نے بتایا لا نکاح الا بولی, حدیث میں آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب فوراً یہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں, دیکھو حنفی لوگ کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. وہ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. بھائی آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے, دوسری حدیث بھی تو ہے نا. بخاری کی حدیث ہے, خاتون نبی کی خدمت میں آئی, عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ نے ارادہ ظاہر نہیں کیا, دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں, آپ نے فرمایا چلو تمہارا میں نے نکاح کر دیا. تو حناف یہ کہتے ہیں یہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے والد راضی ہیں یا نہیں ہیں, تو آپ اس حدیث کی تعویل کرتے ہو کہ اصل میں نبی تو خود ولی ہیں. بھائی جب حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی, تو یہاں ولی سے مراد باپ ہے. تو یہاں آپ حدیث میں تعویل کر رہے ہو کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی فرض کر رہے ہو. تو ہم نے اس حدیث کو اصل بنایا اور اس حدیث میں کیا کر دی, تعویل کر دی. تو تعویل تو آپ بھی کر رہے ہو, اور ہم نے حدیث میں تعویل کی کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کر رہا ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ, قرآن کہتا ہے اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو جب تک وہ عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی اس کا پہلے شوہر سے نکاح حلال نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تک اس عورت کا نکاح اس کا ولی کہیں اور کروا نہیں دیتا. تو احناف قرآن کے الفاظ کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. تو ہر شخص کا بھائی اپنا ایک مسائل اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنی رائے امام ابو حنیفہ پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ ان کا جو سوچنے کا اینگل ہے وہ آپ سے ڈیفرنٹ ہے, آپ کا سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے, امام شافعی کا ڈیفرنٹ ہے. تو امام حنیفہ پر آپ اپنی رائے کیوں تھوپتے ہو زبردستی؟ تو ایک صاحب نے کہا سلطان ولی من لا ولی اللہ, سلطان ولی حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے. تو اس سے تو سلطان مراد ہے نا, اس سے تو بادشاہ مراد ہے. اچھا پھر اس کا سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ کورٹ میرج باپ کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, جبکہ اہل حدیث کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے عدالت میں شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا. تو کسی ایک جگہ آپ ٹکتے ہی نہیں ہو. مجھے اہل حدیثوں سے کوئی بیر نہیں ہے. اہل حدیث میں اگر کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. تو ہمیں اس مسئلے سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں ان کے اسٹائل سے ہے کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت قرار دیتے ہو اور اس پہ ڈٹ جاتے ہو, اور دوسرے کی رائے کو آپ سمجھتے ہو گویا یہ تورات اور انجیل سے ان لوگوں نے مسائل نکالے. یہ اسلاف کا طریقہ بہرحال نہیں ہے. یہ تو سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور سب نے قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹا کے وہ مسائل نکالے ہوتے ہیں. اب عوام کو یہ کہنا کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ, عوام یہ کام کی اہل نہیں ہے. اس کام کے اہل مجتہدین ہیں جن کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی تھیں اور وہ یہ کام کر چکے ہیں. اس لیے علماء نے جو صحیح علماء نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے, وہ کیا تفسیر بیان کی ہے؟ وہ تفسیر یہ بیان کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اچھا اولو الامر بھی کسے کہتے ہیں؟ علماء کو کہتے ہیں جو اس کام کسی بھی کام کے جو اہل ہیں. تو دین کے اہل علماء ہیں, انتظامی چیزوں کے اہل حکمران ہیں. تو انتظامی چیزوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی, دین کے معاملات میں علماء کی اطاعت کی جائے گی. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. تو علماء نے لکھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى, عام آدمی کو خطاب ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى الْعَالِمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس عالم کی طرف لوٹاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا علم جانتا ہے اور اس پہ فتویٰ دیتا ہے. تو عامی آدمی کا عالم بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی طرف لوٹانا وہ کتاب اللہ ورسولہ کی طرف ہی لوٹانا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ فَرُدُّوهُ إِلَى الْعَالِمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, بھائی الی اللہ ورسولہ تو ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى الْعَالِمِ بِكِتَابِ اللَّهِ, یعنی عوام جب اللہ رسول کی طرف لوٹائے گی تو کیسے لوٹائے گی؟ جو علماء ہیں جن کے پاس علم کامل ہے, مجتہد ہیں, وہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو قرآن اور سنت پہ ریسرچ کریں گے. عامی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائے گا تو قرآن و سنت پہ ریسرچ کرنے والوں کی طرف لوٹائے گا. وہ
جو ریسرچر ہے ان کی طرف لوٹائے گا. اس کا ان ریسرچر کی طرف لوٹانا ہی اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس آیت کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اب آخر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اسلام کی طرف لوٹاؤ, اپنے کلچر کی طرف. یعنی ہمارا اختلاف ہو گیا کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, تو اس آیت کا مطلب ہے اسلام سے پوچھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بیٹی کو وراثت ملنی چاہیے. کتنی ملنی چاہیے؟ غیر مسلم کہتا ہے اول تو ملنی نہیں چاہیے, ملے تو بیٹے کے برابر ملے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو آدھی ملے گی, بیٹے کو دگنی ملے گی. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کلچر سے مت پوچھو, سوسائٹی سے مت پوچھو, بلکہ کس سے پوچھو؟ اسلام سے پوچھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اور اسلام کو علماء جانتے ہیں یا ٹماٹر پیاز والے جانتے ہیں؟ تو علماء سے پوچھو, جو بھی اہل حق علماء ہیں ان سے پوچھو کہ شرعی حکم کیا ہے. تو ایک عامی آدمی کا کسی عالم سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتا ہو, اس عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ اس آیت پر عمل کے عین مطابق ہے. تو ہم ابو حنیفہ ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, امام شافعی کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. وہ عالم بھی کتاب اللہ و رسول ہی تھے, وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جانتے بھی تھے اور اس کے بہترین محقق بھی تھے. تو اگر کوئی شخص ابو حنیفہ سے, امام شافعی سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اسلام ہی سے مسئلہ پوچھتا ہے, کیونکہ اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ امام حنیفہ تورات اور انجیل سے یا کلچر کو دیکھ کے, سوسائٹی کو دیکھ کے مسئلے نہیں بتاتے تھے, وہ قرآن و سنت کو دیکھ کے مسئلے بتاتے تھے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو, اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسلام کو فالو کرنا ہے تم نے, اسلام کے علاوہ چیزوں کو فالو نہیں کرنا. اور اسلام کو ٹماٹر والا نہیں جانتا, اسلام کو کون جانتا ہے؟ علماء, اور آج کے علماء سے زیادہ مجتہدین جانتے ہیں. تو اس آیت میں ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے مجتہدین کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ان سے ہٹایا نہیں جا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں علم کی تھوڑی سی بات ہو, 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی, عقل نہیں ہوگی تو وہ بات کا آدمی الٹا مطلب لے کے جائے گا. اچھا میرے بھائی, میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے دو عالموں میں اختلاف ہو جائے پھر کسی طرح لوٹائے گا؟ کوئی امام کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, وہ ادھر سے مسئلہ اس نے کہا آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا ابو حنیفہ نہیں, قرآن و سنت لوٹاؤ. اب قرآن و سنت کی ایک تشریح ایک اہل حدیث عالم کر رہے ہیں, ایک اہل حدیث عالم کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ایسے اہل حدیث عالم موجود ہیں جو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کی رائے نہیں, میں تو قرآن و سنت سے نکال رہا ہوں. دوسرے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے, وہ کہہ رہے 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. اہل حدیث کے فتوے ریٹن میں موجود ہیں جنہوں نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے, اور اتنی ڈھٹائی سے کہا ہے, انہوں نے بولا پتہ نہیں کس نے 3 طلاقوں کو 1 کہنا نکال لیا. محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے, محدثین تو 3 کو 3 مانتے ہیں. تو دوسرے اہل حدیث کے پاس گئے, وہ کہہ رہے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. اب آپ ان کو یہ حدیث سنایا کرو, قرآن کی آیت, کہ میں نہ تیرے فتوے کو مانوں گا, میں نہ تمہارے فتوے کو مانوں گا. جب تم اللہ رسول, تمہارا اختلاف ہو جائے تو میں اللہ رسول کی طرف لوٹاؤں گا. تو دونوں کہیں گے بھائی میں کیا تورات انجیل کی طرف لوٹا رہا ہوں, وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا میں قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کے بتا رہا ہوں. دوسرے کے پاس جاؤ گے, وہ کہہ رہا ہے 3 ہوتی ہیں, آپ کہو گے میں تم کو نہیں, میں قرآن و سنت کو. وہ کہے گا میں کیا یہاں گول گپے بیچتا ہوا نظر آ رہا ہوں تجھے؟ وہ قسم اٹھا کے کہے گا خدا کی قسم میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, میں قرآن و سنت ہی سے اخذ کر کے نکال رہا ہوں. ایسی صورت میں آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے بھائی. جس عالم کی تحقیق پر زیادہ اعتماد ہے آپ اس کی تقلید ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اور اب کوئی حل نہیں ہے. اب یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے, جس عالم کا فتویٰ چاہے فالو کرے, تو خواہشات کی غلامی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو 3 والے جو 3 کو 1 کہتا ہے اس کو فالو کرو گے, بیوی سے جان چھڑانا چاہتے ہو جو 3 کہہ رہا ہے اس کو فالو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک فقہ کو پراپر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس پہ خلافت عثمانیہ چلی ہے, جس پہ پورے ملک چلے ہیں, یا فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو عدالتوں میں رائج رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. یہ زیادہ سوٹیبل آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے منہج پہ چلو گے تو لیبل بڑے اچھے ہوں گے, اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. اور آج رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. جو رزلٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے نا, ہر آدمی ایک ایٹم بم بنا ہوا ہے, ایک بم بنا ہوا ہے جس کو کہتا ہے مجھے ہی پتا ہے قرآن و سنت کا, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں. میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اہل حدیث حضرات کی مسجد میں. میں اللہ کا شکر ہے ان کے پیچھے شوق سے نماز پڑھتا ہوں اہل حدیثوں کے پیچھے, کیونکہ عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار فروعی اختلاف ہے نا تو کیا ہو گیا. تو وہ جمعے کی نماز میں کسی نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ امام کے لیے تنخواہ لینا تو حرام ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ, قرآن میں بھی آتا ہے میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو, اور اس طرح کی آیتیں انہوں نے پڑھی, تو آپ کیسے تنخواہ لے رہے ہیں اس مسجد میں؟ اس بیچارے نے آدھا گھنٹہ لگایا ہے جواب دینے میں, جواب پھر بھی بنا نہیں ہے. اور استدلال یہاں سے کیا کہ ایک صحابی تھے, وہ نماز پڑھتے تھے, جب سردے میں جاتے تھے, بچے تھے نا, اسلام نئے لائے تھے, تو ان کے وہ ازار کھل جاتا تھا, تو کسی نے لا کے ان کو تہبند اور ازار ہدیہ دے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی بیسک ضرورتیں پوری کرنا یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے.
بھائی اس سے تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دال پانی کا ہمارے لیے تو آسان ہے یار، مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اور فتویٰ دے دیا ہے ضرورت اور حاجت کی بیس پہ، ہمارا علم ناقص، ہم کمزور، ٹھیک ہے نا، ان کا علم کامل تھا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا اس پہ تو ہم نے تو مان لیا۔ آپ اب قرآن و سنت سے فیصلہ کرو، تبھی وہ اہل حدیث بدعت گیا، اس نے کہا اب کوئی نیا فرقہ بنا لیا ہوگا اس نے، تو اتنے فرقوں میں فرقے کے اندر فرقیوں کے اندر فرقے شاشے نکل رہے ہیں۔ تو مجھے نیت پر قطعاً شبہ نہیں ہے، اہل حدیثوں کی نیت اچھی ہے، نبی کو فالو کرنا ہی مقصد ہے، جو جتنی ان کی مینٹل لیول ہے اس حساب سے وہ فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو جنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم اس ٹریک پر اگر امت کو ڈال دینا تو امت کی بھلائی نہیں ہے، اس میں امت کی بھلائی نہیں ہے۔ امت فرقواریت ختم نہیں ہوگی، ایک لامتناہی فرقواریت کی آگ میں جھونک دو گے آپ ان کو۔ ہماری یہ رائے ہے، رائے بیان کرنے کا حق تو ہے نا۔ میرے جتنے اہل حدیث دوست ہیں نا، اتنے کسی دیوبندی کے نہیں ہوں گے، آپ حیران ہو گے۔ اہل حدیث کہتے ہیں ایک تو ہماری تعریفیں بھی کرتا ہے اور بھگو کے لگاتا بھی رہتا ہے۔ میں بیلنس رکھنے کے لیے کہ جتنا اختلاف ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے، اس لیے میں تعریف مکھن لگانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ بھائی جتنا ہے اتنا رکھا جائے، اس سے آگے نہ لے جائے جائے۔ بتائیں یہ بات صحیح ہے غلط؟ آج اتوار کے دن بیرونی گشت ہوتا ہے، میں نے امیر صاحب سے کہا مفتی صاحب کے بیان میں جاؤں گا، امیر صاحب نے کہا یہ کام زیادہ ہے، میں کوئی بات نہیں یار، بیرونی گشت بھی اہم کام ہے، اس میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جس میں خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی دو اعمال جس میں سب سے پہلے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، احساس کمتری میں نہ جایا کرو۔ دوسرا یہ دعا روزانہ، حضرت ہمارے فرمایا کرتے 7 دفعہ کم از کم یہ دعا روزانہ مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دل کو ایمان سے ہٹانا نہیں، یہ دعا مانگا کرو بار بار۔ اور تیسری ایک اور چیز، اسلاف کو، بزرگوں کو، علماء کو کبھی برا بھلا مت کہو، تمسخر مت کرو۔ جب آپ تمسخر کرتے ہو نا تو پھر اللہ ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ کبھی مذاق مت اڑاؤ بزرگان دین کا، علماء کا۔ بعض دفعہ بزرگوں سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے، تو آپ کی کھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ ان سے بدگمان ہو جاتے ہو۔ تو ضرب بڑا رکھو تو جلدی بدگمان نہیں ہوگے آپ۔ تبلیغ والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے، کسی نے مسجد کے باہر ایک کھونٹا گاڑ دیا تو آپ کہتے ہو دیکھو اس پاگل کو، گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں آئیں گے اور ٹکر کھا کے گریں گے، اس کی نیت پہ شک کرتے ہو۔ جس نے کھونٹا اکھاڑ دیا آپ بولو گے اس پاگل آدمی کو دیکھو، لوگ سواریوں پہ آتے ہیں، کوئی اپنا گدھا باندھ لیتا، پہلے تو یہی ہوتا تھا کوئی اونٹ باندھ لیتا، اور یہ خود گدھا ہے، اس نے وہ کھونٹا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ ہے آپ کی بری سوچ۔ جب صحیح سوچتے ہو تو جس نے کھونٹا گاڑا آپ بولو گے یار بڑا اچھا آدمی ہے، لوگ جانور باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے کھونٹا گاڑ دیا۔ جس نے اکھاڑا آپ بولو گے یار شاید لوگوں کے پاؤں سے ٹکرا رہا ہو تو اس نے ٹھوکر سے بچانے کے لیے اکھاڑ دیا۔ آپ کی اپنی ایک رائے ہوگی کہ اکھاڑنا چاہیے یار لگانا چاہیے، لیکن لوگوں کے کام کی آپ اچھی تعویل کرو گے۔ آج نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، ہر کام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، تو یہی بات جب پھیلتی ہے تو مجتہدین سے بھی بدگمان ہوتا ہے۔ تو مجتہدین کی بھی کوئی بات آ جائے نا آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے، بھائی ہو سکتا ہے وہ دلیل آپ تک نہ پہنچی ہو، یا ان کی نظر میں اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہو جو آپ کی نظر میں ہو، تو دل بڑا رکھو گے تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، چھوٹا دل رکھو گے تو منفیت پھیلاؤ گے، نفرتیں پھیلاؤ گے۔ حیدرآباد سے آئے ہوں آپ سے پورا فیشن شروع ہو گیا یار، جلدی آؤ حیدرآباد سے آئے، مسافہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی۔ اس نیت سے داڑھی کاٹنا کے بعد میں داڑھی گھنی اور اچھی آئے گی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، اور یہ فضول عمل بھی ہے۔ داڑھی کاٹنے سے کبھی بھی گھنی نہیں آتی، حتیٰ کہ کوئی شیو بھی کرتا ہے تو بھی گھنی نہیں آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ بال اکٹھے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں گھنی داڑھی آ رہی ہے، تو اس لیے یہ بالکل فضول عمل ہے۔ السلام علیکم حیدرآباد، ماشاء اللہ۔ ابھی سیکرٹ میٹر پہ ابھی بات نہ کریں، ابھی سیکرٹ میٹر پہ بات نہ کریں، ابھی جنگ ہو رہی ہے، ایسا نہ بم رکھ کے آئے ہوں سیکرٹ، بعد میں پھر وہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے، کہنے کو سیکرٹ میٹر پہ بات کریں۔ اس لیے سے داڑھی کاٹنا کے بعد داڑھی آ جائے گی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو نا تو اس کو بھی معافی پہ مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے۔ جب میں نیا امامت کے لیے آیا نا تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی، تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے۔ میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں۔ تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ تنبیہ کرتے ہیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے، آئندہ احتیاط کریں، بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے، جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی۔
تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے، تو بس آپ اتنا بتا دیں مجھ سے مناسب نہیں ہے، مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں، کرنی ہوگی، اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں، یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی، اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی، ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا، تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار، تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود بدتمیزی ہے، یہ خود ایک نامناسب بات ہے کہ چھوڑو یار بس معافیا منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو، وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ اونچ نیچ ہو گئی، بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں، اتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا، یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا سمجھا دیا، بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو، مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو، چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی، یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا، ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی، کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان، اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے، تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے، تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو، آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا، تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو، اب میں کیا کروں گا، معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھیں، جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا، خاندانوں میں فسادی، ان میں کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے، بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا، پھر اس نے یہ کہا تھا، پھر اس نے یہ کہا تھا. پھر او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی، آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پہاڑ پتھر اٹھانا آسان ہے، منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں، بس ٹھیک ہے، کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا، باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا، کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی یا کچھ ڈانٹ دیا، تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا، کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین، نہیں سوری کرو، تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے، بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ، تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں، اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مانو، پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں، یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا سکتے. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، ہم نے بھی حملہ کیا، ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا، سوری کر، اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو. بس ہو گیا نا، اس نے میزائل مارے، آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا، سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا، ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم. ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا، بٹ ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنے امی سے پوچھا امی 2 ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے. ابو سے پوچھا، ابو 2 ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے. ابو نے کہا دیکھو فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے. تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو، اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں، میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں، انڈیا کی مثال فرض کر لیتے، انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، نہیں غلط مثال دی ہے، سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی. پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی. کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا، ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے، دوبارہ دھمکی دے گا کیا. پھر شوہر نے بیوی کو سنایا، پھر بیوی نے شوہر کو. بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے جنگ. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے، اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے، اس نے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، کسی استاذ نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی. غلطی کسی ٹیچر کی تھی، میری نہیں تھی، لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے، وہ تو نیویگیٹر ہے.
تو ٹھیک ہے, ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے, یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے, کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا, کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا, پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے, کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی. کی کس نے تھی؟ ایک ٹیچر نے کی تھی. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے, تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا, اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا, تھوڑی دیر کے لیے بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے, کوئی ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے, اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے, انہوں نے. مجھے اس صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے, فقہ پڑھنا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گا بابا تو چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کوئی غلطی کی یا وہ کوئی گلاس توڑ دیا, میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے, تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ سراہتا نام نہیں لے رہا, اس نے مجھے اشارہ کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا اس نے کیا ہے. بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا, حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ, اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے, کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار, اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے, پھر صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا, پھر تیسرے دن 3 دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی, ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو, کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے, بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے, سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں, یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں, جب سچی مچی کی ڈانٹ, بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے, تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی, ڈانٹ پڑ گئی تھی, اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی, تو یہ برابر ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں, غلطی تو ان کی تھی, تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا, سوری یا کوئی معذرت کچھ بھی نہیں. اور میں خوش تھا اس پہ, میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے, اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں یار, ان کے احسانات اتنے ہیں, ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے, سوری کرتے, اور ہم تو بچے تھے, اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا. تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی کہ کوئی بات نہیں, غریبی میں ڈانٹ دی ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی, ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا, غریبی ہے, چلتا ہے. ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے, بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا, اس دن اتنی ڈانٹ, اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی, 2 کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح